بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ولاگز میں خوش آمدید۔ دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان میں کچھ ایسے جملے یا الفاظ ضرور رائج ہوتے ہیں جن کا استعمال گفتگو یا تحریر میں نہ صرف دلچسپی پیدا کرتا ہے بلکہ مقصد بیان بھی واضح کر دیتا ہے۔ اردو زبان میں ایسے جملے کو یا ایسے جملوں کو محاورے کہا جاتا ہے۔ اہل زبان کے مطابق محاورے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی یا لغوی معنی کے برعکس اصطلاحی یا تمثیلی معنی میں استعمال ہو۔ محاوروں کا خالق کون ہے اور یہ کیسے وجود میں آئے، اس کا حتمی اندازہ لگانا تو ممکن نہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تجربہ، مشاہدہ یا دلچسپ کہانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اور ان کہانیوں میں دانائی کا کوئی ایسا پہلو ضرور ملتا ہے جو رہنمائی و اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ محاوروں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زبان زد عام ہوتے ہیں اور اہل علم کے علاوہ عام لوگ بھی ان سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں رائج محاورے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نصیحت آموز بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ محاوروں کے پیچھے پوشیدہ کہانیاں زیر نظر مضمون میں پیش کی جا رہی ہیں۔ 9-2-11 ہونا، یہ محاورہ فوراً بھاگ جانے یا غائب ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں ریلوے کا آغاز لوگوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ لوگ تفریح طبع کے لیے ریل گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھنے ریلوے اسٹیشن جاتے، اور اگر اندر نہ جانے دیا جاتا تو باہر کھڑے رہ کر لوہے کے ڈبوں کو بھاگتا دیکھتے اور انجن کی سریلی آوازیں سنتے۔ اس زمانے میں ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے 9 بار گھنٹی بجاتی تھی، جس سے مسافروں اور ریل دیکھنے آئے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ریل پہنچنے والی ہے۔ پھر ریل کچھ دیر پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی اور اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 2 بار گھنٹیاں بجائی جاتی، جس سے سب کو پتہ چل جاتا کہ ریل اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ ریل کے آنے اور جانے کی گھنٹیوں کا یہ نظام اتنا عام ہو گیا کہ محاورہ 9-2-11 ہو گیا، آئی، رکی اور فوراً چلی گئی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ دوسرا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانا، یہ محاورہ کسی غلطی یا دوران جرم پکڑے جانے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا استعمال سب سے پہلے انگریزی زبان میں کیا گیا۔ سینکڑوں سال پہلے اسکاٹ لینڈ میں لوگ ایک دوسرے کے پالتو جانور مار کر فرار ہو جاتے۔ حکومت کو اصل مجرموں تک پہنچنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے اپنے گھروں کی نگرانی سخت کر دی۔ انہی دنوں رات کو ایک شخص کو اپنے باڑے میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا ہمسایہ اس کی گائے چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران گائے زخمی بھی ہو گئی، جس کے خون سے ہمسایہ کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ گائے کے مالک نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور وہ سب ملزم کو اسی حالت میں پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے جب ملزم کے ہاتھ گائے کے خون سے رنگے دیکھے تو یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بس اسی دن سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔